بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہماری نانی جان اور نانا جان انڈیا میں رہا کرتے تھے۔ جہاں میری نانا اور نانی جان رہا کرتے تھے وہاں پر کچھ اس طرح کی لوکیشن تھی کہ سامنے طرف تو کوئی سرکاری محکمہ پڑتا تھا، داہنی طرف قبرستان اور بائیں طرف شمشان گھاٹ تھا۔ اس لیے اس جگہ کو وہاں کے رہنے والے اور آس پاس کے لوگ جونا مقام کا کاٹھا کہا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میری خالہ جان کے ساتھ ان کی شادی سے چند ماہ پہلے پیش آیا۔ میری نانی کا نام ختیجہ بائی تھا اور نانا کا نام اللہ رکھا تھا۔ میری نانی کے ویسے تو 7 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری والدہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور میری نانا کے صرف 4 بیٹیاں تھیں۔ میری والدہ بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔ ان کے نام امینہ، فاطمہ، زینب اور نور بی بی تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام امینہ تھا، دوسری بیٹی کا نام زینب تھا، تیسرے نمبر کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام نور بی بی تھا۔ نور بی بی اور فاطمہ ابھی چھوٹی تھیں، جبکہ زینب اور امینہ جوان ہو چکی تھیں۔ پہلے زمانے میں بچوں کی چھوٹی چھوٹی عمر میں شادی طے کر دی جاتی تھی۔ میری دونوں خالہ امینہ اور زینب کی شادی وہیں طے ہو چکی تھی۔ میری بڑی خالہ امینہ اور زینب کی شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ گھر میں گہما گہمی کا عالم تھا، رونق لگی ہوئی تھی۔ رشتہ دار، گھر والے اور میری خالہ کی سہیلیاں سب خوش تھے۔ پہلے زمانے میں چکی سے آٹا پسوانے جانا پڑتا تھا، پانی بھرنے باہر جانا پڑتا تھا۔ آج کل کی طرح گھر میں یہ تمام سہولیات میسر نہ تھیں۔ ہمیشہ میری خالہ کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور کبھی اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ آٹا پسوانے جاتی اور پانی بھرنے جاتی تھیں۔ میری نانی کے گھر سے دور ایک کنواں تھا۔ اس دن بھی میری خالہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے گئی تھیں۔ جب وہ پانی بھر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ مستی مذاق کرتی ہوئی واپس لوٹ رہی تھیں کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہندو لڑکی کی استھی میت جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس لڑکی کی استھی کو شمشان گھاٹ لے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مٹکی تھی اور چوندری وغیرہ تھی، جیسے کوئی سہاگن کا پورا سامان ہو۔ میری خالہ اور ان کی سہیلیاں بھی مستی مستی میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں، چلو آج دیکھتے ہیں یہ لوگ شمشان گھاٹ میں کیا کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے ہو لیں۔ وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ یہ ہندو برادری کس طرح کسی ہندو کی استھیاں جلاتے ہیں اور جو سامان ہے ان کے ساتھ وہ اس کا کیا کریں گے۔ ہندو لوگ میت کو لے کر جب شمشان گھاٹ کے اندر چلے گئے تو وہ لوگ چھپ کر باہر سے خاموشی کے ساتھ ان کے تمام حرکات و سکنات دیکھتی رہیں۔ جب وہ لوگ اپنا کاری کرم پورا کر کے چلے گئے تب وہ لوگ چپکے سے اندر داخل ہوئیں، ہندو لڑکی کی میت لے کر شمشان گھاٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی ریت و رواج کے مطابق ساری رسومات پوری کر کے اس لڑکی کو ارتھی پر لٹا دیا۔ پھر انہوں نے تمام سہاگن کا سامان اور وہ مٹکی جو ان کے ساتھ تھی وہ انہوں نے اس لڑکی کی ارتھی کے سرہانے کے پاس نیچے زمین پر رکھ دی۔ پھر انہوں نے لڑکی کی ارتھی کو آگ لگا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری خالہ اور ان کی سہیلیاں شمشان گھاٹ میں داخل ہو گئیں۔ شمشان گھاٹ میں داخل ہو کر ان کی نظریں اس مٹکی اور سامان کو تلاش کرنے لگی جو مٹکی ان ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ مٹکی اور سامان لڑکی کی ارتھی کے سرہانے کے پاس زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ میری خالہ اور ان کی سہیلیاں جلدی سے سامان کے پاس گئیں۔ وہاں سامان میں ایک مٹی کی مٹکی بھی تھی جس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت چندری رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے چندری ہٹا کر دیکھا، مٹکی کے اندر کئی اقسام کی مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میری خالہ تھوڑی چلبلی طبیعت کی مالک تھیں۔ انہوں نے چندری اٹھا کر اوڑھ لی، ساتھ رکھی چوڑیاں پہنی اور مٹکے سے مٹھائیاں اٹھا کر کھانے لگیں۔ ان کی اس حرکت پر ساری سہیلیاں غصہ ہوئیں اور انہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، لیکن خالہ جان نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنی مستی میں ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگیں، تم لوگ بہت ڈرپوک ہو، اور اپنی حرکتوں پر قائم رہیں اور اس طرح مٹھائیاں اٹھا کر کھاتی رہیں اور چندری اوڑھ کر گھر چلی گئیں۔ ان کی سہیلیاں بہت ڈر گئی تھیں، ان کے لیے وہ ان کے ساتھ ان کے گھر نہیں گئیں اور خاموشی سے اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔
انہوں نے اس بات کا تذکرہ گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے دن اپنے اختتام پر پہنچا اور ان لوگوں کا ڈر بھی کافی حد تک ختم ہو گیا اور وہ لوگ اس بات کو تقریباً بھول گئیں۔ لیکن جیسے ہی آدھی رات کے 12 بجے میری خالہ نیند سے جاگ گئیں اور دلہن کی طرح تیار ہو کر چندری اوڑھ کر عجیب سی آواز میں باتیں کرنے لگیں۔ وہ اپنی چوڑیاں کھنکھاتیں اور زور زور سے کہکہے لگاتیں۔ ان کی آواز سن کر تمام گھر والے جاگ گئے اور خالہ جان کی اس حرکت پر حیران ہوتے ہوئے سب ان سے کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن خالہ جان کسی کی باتوں کا جواب نہ دیتی اور بدستور اسی طرح پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتی رہتیں۔ ہمارے گھر سے کچھ گھر چھوڑ کر ایک گھر تھا جہاں ایک عالم فاضل بابا رہا کرتے تھے جن کا نام حسین میاں تھا۔ سب گاؤں والے ان کو حسین میاں بابو کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ خالہ جان کی ان حرکات پر گھر کے بڑے بزرگوں کو کچھ شک ہوا اور انہوں نے گھر کے بچوں سے کہا کہ جاؤ حسین میاں بابو کو بلا کر لاؤ۔ گھر کے بڑوں کا حکم سن کر گھر کے چند نوجوان لڑکے حسین میاں بابو کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ تھوڑی دیر میں حسین میاں بابو لڑکوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ حسین میاں بابا کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے بڑے بزرگوں نے ان کو گھیر لیا اور جلدی جلدی سارا ماجرا کہہ سنایا اور اپنے شک کا بھی اظہار کیا۔ حسینی میاں بابا نے کہا، مجھے امینہ بیٹی کے پاس لے چلو۔ خالہ جان دوسرے کمرے میں تھیں۔ نانی جان اور گھر کی کچھ بزرگ خواتین ان کے پاس تھیں۔ خالہ جان کی یہ حالت دیکھ کر بچے اور بڑے سب ہی خوفزدہ تھے۔ حسین میاں بابا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے وہ خالہ جان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور گھر کے بڑے بزرگوں کا شک بالکل درست ہے۔ حسین میاں بابا نے گھر کی عورتوں کو خالہ جان سے دور ہٹنے کا اشارہ کیا۔ حسین میاں بابا نے گھر کے بڑے بزرگوں سے ان کے شک کی تصدیق کی اور کہا کہ آپ لوگ بالکل درست فرما رہے تھے، یہ کوئی اور چکر ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئے اور امینہ خالہ کو بھی زمین پر بٹھانے کا کہا۔ خالہ جان کے جسم میں جس چڑیل کا قبضہ تھا وہ اپنے سامنے عالم و فاضل بابا کو دیکھ کر چوکنا ہو گئی۔ بابا نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور اس بچی کے جسم پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس نے مجھے پریشان کیا ہے، اب میں اس کی جان لے کر ہی رہوں گی۔ بابا نے کہا کہ اس نے تجھے کیسے پریشان کیا؟ وہ کہنے لگی اس نے میری چیزیں چرائی ہیں۔ بابا نے کہا کیسی چیزیں؟ اس کا تیری چیزوں سے کیا کام؟ چڑیل کہنے لگی پوچھ اس سے، اس نے میری چندری میری چوڑیاں کیوں لیں اور میری مٹھائیاں کیوں کھائیں؟ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی اور اس کی جان لے لوں گی۔ اس کے ارادے بہت ہی خطرناک تھے۔ بابا نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا امینہ باہر سے کچھ سامان لائی ہے جو نہ ہی اسے آپ لوگوں نے دلایا ہو اور نہ ہی اس کی اپنی ملکیت ہو؟ گھر والوں نے اس بات سے لا علمی ظاہر کی کیونکہ گھر میں شادی کا ماحول تھا اور بہت سے لوگ تھے، اس لیے ایک دوسرے کی باتوں پر غور کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں تھا اور سب لوگ شادی بیاہ کی تیاریوں میں اور ہلے گلے میں مصروف تھے۔ گھر کے تمام لوگوں میں خالہ جان کی سہیلیاں بھی شامل تھیں جو خالہ جان کی طبیعت کا سن کر آ گئی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو سہمی سہمی نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ ان کو اس طرح سہما ہوا دیکھ کر نانا جان سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے سب لڑکیوں سے کہا بیٹا کوئی بات ہوئی ہے تو بتا دو، ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تب انہوں نے اول سے آخر تک تمام ماجرا کہہ سنایا۔ گھر والوں سے تصدیق کے بعد بابا چڑیل سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ بچی سے غلطی ہو گئی لہٰذا تم اسے معاف کر دو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ چڑیل کے ارادے بہت ہی خطرناک تھے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس کے گناہ کی معافی نہیں، اس کی جان لے کر ہی رہوں گی۔ انہوں نے کہا میں تجھے آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر اپنی خیریت چاہتی ہے تو میری بات مان جا اور بنا کسی قسم کا نقصان پہنچائے یہاں سے چلی جا۔ لیکن چڑیل نہ مانی اور خالہ جان کو طرح طرح کی اذیت دینا شروع کر دیں۔ لیکن حسین میاں بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ انہوں نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ کافی دیر کی محنت کے بعد آخر وہ چڑیل اللہ کے علم کی طاقت کے آگے ہار گئی
اور نڈھال ہو کر گر گئی۔ بابا نے کہا، اب تو جائے گی یا میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں؟ اس پر چڑیل چیخ اٹھی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، جا رہی ہوں، لیکن مجھے میری چیزیں واپس کر دو، تو میں اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ بابا نے کہا، تمہیں تمہاری چیزیں واپس مل جائیں گی، لیکن تو وعدہ کر کہ تو دوبارہ اس کے جسم میں کبھی نہیں آئے گی اور کبھی اس کو زندگی میں دوبارہ تنگ نہیں کرے گی۔ بابا نے اس طرح 3 بار اس سے وعدہ لیا۔ اس کے بعد وہ چڑیل میری خالہ کے جسم کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ بابا نے میرے نانا جان کو پاس بلا کر کہا کہ تم لوگوں کو کل جو بھی سامان لیے تمہاری بیٹی وہاں سے آئی تھی، چنری، چوڑیاں اور مٹھائی، دوبارہ تمام سامان لے کر شمشان گھاٹ میں چھوڑ کر آنا ہوگا، اور امینہ کے سر کے تمام بال اتار کر سمندر میں بہانے ہوں گے، لہٰذا تم کل یہ سارا سامان لے کر شمشان گھاٹ میں چھوڑ آؤ اور امینہ کا سر منڈوا کر اس کے بال بھی سمندر میں بہا دو۔ میری خالہ جان کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے اور 1 ماہ بعد ان کی شادی تھی، لہٰذا میرے نانا جان نے بابا سے عرض کی کہ بابا، کیا اس کے سر کے بال منڈوانا ضروری ہے، کیونکہ میری بیٹی کی اگلے ماہ شادی ہے، آپ تو سب جانتے ہیں۔ اس پر بابا نے نانا جان سے کہا کہ اگر تم نے اس کے سر کے بال نہ منڈوائے تو یہ چڑیل تمہاری بیٹی کی جان کبھی نہیں چھوڑے گی اور دوبارہ تمہاری بیٹی کے جسم پر قبضہ کر سکتی ہے۔ دوسرے دن نانا جان اور گھر کے دوسرے بڑے بزرگ مل کر شمشان گھاٹ میں تمام سامان چھوڑ آئے اور خالہ جان کا سر منڈوا کر ان کے بال بھی سمندر میں بہا دیے۔ اس کے بعد اس چڑیل نے خالہ جان کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور شادی کا دن آ پہنچا اور خالہ جان خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو گئیں۔